مشروب کو پینے کے تھوڑی دیر بعد ہی گہری غنودگی نے میرے حواس کو ڈھانپنا شروع کر دیا. پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا. دوبارہ حواس بحال ہونے شروع ہوئے تو میں نے اپنے ارد گرد ہر شے کو بہت دور اور فاصلے پر محسوس کر رہا تھا. ایک نیلگوں سی دھند تھی جس کے اندر ہر شے چکراتی ہوئی سی لگتی تھی. میں پوری طرح بیدار ہونے کی کوشش کر رہا تھا مگر ہو نہیں پا رہا تھا. ایک عجیب سی خود فراموشی نے دل و دماغ کا احاطہ کر رکھا تھا. اس خود فراموشی میں جسمانی درد اور ذہنی تفکرات ایک بہت دور کی بازگشت کی طرح معلوم ہوتے تھے. مجھے محسوس ہوا کوئی میرے بالکل قریب موجود ہے. یہ کوئی نسوانی جسم تھا. اس کی خوشبو میرے رگے جاں میں اتر رہی تھی. مجھے اپنے رخساروں اور ہونٹوں پر کسی کے ریشمی لمس کا احساس ہوا. میں آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہتا تھا لیکن غنودگی کی نیلگوں دھند ہر بار مجھے ڈھانپ لیتی تھی. مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے زیریں بدن پر لباس نہیں اور ایک نرم نازک ہتھیلی میری جلی ہوئی ٹانگ پر بڑی ملائمت سے حرکت کر رہی ہے. اور صرف ٹانگ پر ہی نہیں، یہ ہتھیلی سارے زیریں جسم پر آزادانہ حرکت کر رہی تھی. میں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا. مجھے لگا یہ غزالہ کا چہرہ ہے. اس کے مہربان لمس کے سرور نے مجھے ہر تفکر سے آزاد کر دیا. میرا ذہن ایک بار پھر غنودگی کے نرم سیاہ ریشم میں ڈوبتا چلا گیا. دوبارہ مجھ پر بیداری کی کیفیت طاری ہوئی تو نسوانی جسم کی خوشبو بدستور میرے آس پاس موجود تھی. اس مرتبہ سورج کی روشنی کمرے میں موجود تھی. ذہن پر چھائی ہوئی دھند بھی کم تھی. میں نے آنکھیں کھول کر پوری توجہ کے ساتھ اس ہیولے کو دیکھا جو میرے سرہانے بیٹھا ہولے ہولے میرے بالوں میں اپنی حنائی انگلیاں پھیر رہا تھا. مجھے جھٹکا لگا اور دل میں مایوسی کی لہر دوڑ گئی. وہ غزالہ نہیں تھی، وہ سروج تھی. اس نے اپنا مخصوص لباس ٹی شرٹ اور پتلون پہن رکھی تھی. بال بڑے سلیقے سے ڈھیلے ڈھالے جوڑے کی صورت میں بندھے ہوئے تھے. میرا دل چاہا کہ اسے دھکیل کر خود سے دور کر دوں مگر فی الوقت اس کی حیثیت میری تیماردار کی سی تھی. مجھے علم نہیں تھا کہ وہ یہاں کیسے اور کیوں کر پہنچی ہے. نہ ہی میرے پاس یہ سب کچھ سوچنے کا وقت تھا. میری دائیں ٹانگ میں شدید جلن ہو رہی تھی. میرے ہونٹوں سے ہلکی سی کرہ نکل گئی تو ایک اچھی تیماردار کی طرح سروج فوراً میری بے چینی کی وجہ سمجھ گئی. وہ میری پائنتی کی طرف آ بیٹھی اور میری ٹانگ پر کوئی مرہم قسم کی چیز لگانے لگی. یہ جادو اثر چیز تھی. مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی اور آہستہ آہستہ میں پھر نیند کی آغوش میں پہنچ گیا. تیسری دفعہ میری آنکھ نہ جانے کتنی دیر بعد کھلی. یہ رات کا وقت تھا. کمرے میں تاریکی تھی. دونوں ٹانگوں کو مکمل سکون محسوس ہو رہا تھا. اچانک مجھے احساس ہوا کہ میرے سینے پر کوئی بوجھ تھا دھرا ہے. یہ زندہ بوجھ تھا. یہ سانس لے رہا تھا اور اس میں سے نسوانی خوشبو اٹھ رہی تھی. حواس مکمل بحال ہوئے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ سروج ہے. وہ قریباً میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی. اس کا سر میری تھوڑی کے نیچے تھا. بالائی جسم کا پورا بوجھ میرے سینے پر تھا. ایک ہاتھ سے اس نے میرے سر کے بال تھام رکھے تھے. میں خاموش لیٹا رہا اور اپنے حواس کو ٹھیک سے بحال کرتا رہا. جب دل و دماغ پر چھائی ہوئی دھند اچھی طرح صاف ہو گئی تو میں نے سروج کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے دور ہٹا دیا. وہ تلملا کر رہ گئی. کیا ہوا ہے؟ ہاتھ ہلانا ضروری نہیں تھا؟ زبان بھی ہلا سکتے تھے. زبان انسانوں کے لیے ہوتی ہے، جانوروں کے لیے نہیں. جانور میں نہیں تم ہو جو گدھے کی طرح دولتیاں جھاڑ رہے ہو. وہ بھڑک کر بولی. یہ نہ ہو کہ مجھے واقعی تمہیں جانور بن کر دکھانا پڑے. واہ بھگوان، کیا شان ہے! ہلنے کی ہمت نہیں اور جانور بننے کا شوق ہے. اس کے بعد اس نے ایک ایسی واہیات بات کی کہ میں سٹپٹا کر رہ گیا. اس پاگل کے منہ لگنا مناسب نہیں تھا. میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جاؤ پلیز، مجھے تنہا چھوڑ دو. وہ چمک کر بولی، محترم بوکارلو کے حکم پر میں یہاں تمہاری تیمارداری کے لیے موجود ہوں. تمہاری تیمارداری یہی ہے کہ تم میری نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ. یہ بہت بڑا احسان ہوگا تمہارا. احسان کرنے اور کرانے کے اور بھی کئی طریقے ہیں. وہ بڑی بے باکی سے ایک آنکھ میچ کر بولی. اس کی بے حقیقت شرٹ میں سے اس کا جسم طوفان کی مانند پھٹنا چاہتا تھا. یقیناً اس کی یہی کافر ادائیں تھیں جن کے سبب ٹرسٹ میں 2 افراد قتل ہوئے تھے اور بعد میں روجر بھی اس آفت زادی کو ریپ کرنے کے بعد موت کے منہ میں چلا گیا تھا. اگر کوئی عام فحاشہ ہوتی تو چند دن کے اندر 3 عاشقوں کی جان لینے کے بعد تائب ہو جاتی یا کم از کم کچھ عرصے کے لیے ٹھنڈی ہو کر بیٹھ جاتی. مگر وہ تو بالی ووڈ کی تربیت یافتہ ساحرہ تھی. 2-4 عاشقوں کو کھا کر ڈکار بھی نہ لینا اس کے لیے معمولی کام تھا. اس بدبخت کی گردن پر ابھی تک اس وحشیانہ دستدرازی کی خراشیں موجود تھیں جو روجرز نے موت سے پہلے اس کے ساتھ کی تھی. چند ہی دن بعد وہ جیسے تیسے یہ سب کچھ فراموش کر چکی تھی اور نئی مہمات سر کرنے کے لیے تیار تھی. اس کے فقرے نے اور آنکھ میچنے کے انداز نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی. میں نے غرا کر کہا، تم جاتی ہو یہاں سے، میں کوئی چیز اٹھا کے تمہارے سر پہ دے ماروں. تم اتنی ہی بک بک کرو گے جتنی کرنے کے قابل ہو. وہ غرائی. میں نے ہر مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر قریب پڑے شیشے کے جگ کی طرف ہاتھ بڑھایا. عین اسی وقت بوکارلو تیز قدموں سے اندر داخل ہوا. رک جاؤ،
یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ گرجا۔ میرا ہاتھ جہاں کا تہاں رک گیا۔ بوکارلو نے ناراضگی کے انداز میں آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے جگ لیا اور بولا، وہ 4 دن سے دن رات تمہاری دیکھ بھال کر رہی ہے، تم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو؟ یہ ایک بیہودہ اور خاموش، میں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط سننا پسند نہیں کروں گا۔ لیکن میں نے کہا نا مسٹر شاہ جہاں، میں اس کے بارے میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ یہ تمہاری تیمارداری کرے گی اور تمہیں اس کے ساتھ تمیز سے پیش آنا ہوگا۔ بوکارلو لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر چلا گیا۔ سروج بڑے ٹھسے سے اپنی پتلی کمر پر ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی اور جلتی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ صبح مجھے سروج کے کندھوں کے سہارے باتھ روم تک جانا پڑا۔ جس طرح کا بوسیدہ کمرہ تھا ویسا ہی باتھ روم تھا۔ اس دن میں نے پہلی بار ہلکا سا ناشتہ بھی کیا، ورنہ اس سے پہلے تو بوکارلو کے دیے ہوئے مشروب پر ہی گزارا تھا۔ ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ یہاں میری دیکھ بھال کی تمام تر ذمہ داری سروج پر ہی ہے۔ ناشتے کے بعد سروج کسی کام سے باہر چلی گئی۔ بوکارلو میرے پاس موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ ابھی 4-5 دن مزید میری ٹانگ کو مکمل آرام کی ضرورت ہے۔ میں اس سے اپنے ساتھیوں کے بارے میں اور کالونی کے حالات کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا، مگر بوکارلو نے اس حوالے سے لا علمی کا اظہار کیا۔ غالباً وہ بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنا کٹا ہوا ہاتھ اپنی شال کے اندر چھپا رکھا تھا۔ وہ لارسیوں کے مخصوص لباس میں تھا اور اپنی شکل کے سوا مکمل لارسی نظر آتا تھا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے 3-4 روز پہلے تم سے کہا تھا نا کہ ٹرسٹ سے میری آزادی کسی کی مرہون منت ہے۔ کوئی تھا جس کی وجہ سے میں ٹرسٹ کی بلند دیواریں پھلانگنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ جی، آپ نے ذکر فرمایا تھا۔ شاید تمہیں سن کر حیرانی ہو کہ وہ سروج تھی۔ یقیناً تمہاری نگاہ میں ایک بری لڑکی ہوگی وہ، اور واقعی وہ ایسی ہے بھی، مگر سروج ٹرسٹ میں نہ پہنچتی اور اپنی چال بازی سے میرے لیے راستہ ہموار نہ کرتی تو شاید اب تک ٹرسٹ کے اندر میرا خاتمہ بالخیر ہو چکا ہوتا۔ اس لڑکی نے اپنی خوبصورتی اور اپنا تن من داؤ پر لگایا تاکہ میں ٹرسٹ کی قید سے رہائی پا سکوں۔ کیا یہ آپ کی مدد کے لیے ٹرسٹ میں گئی تھی؟ بے شک ایسا ہی تھا۔ یہ سارا منصوبہ سائیں علی کا بنایا ہوا تھا۔ سائیں علی نے کسی طرح سروج کو ٹرسٹ میں پہنچایا تھا۔ بات کا سارا کام سروج نے خود سنبھال لیا۔ اس نے انتظامیہ کے ایک ایسے اعلیٰ عہدیدار کو اپنے حسن کا گرویدہ بنایا جو میری رہائی کا سبب بن سکتا تھا۔ فقط چند روز کے اندر یہ درمیانی عمر کا شخص سروج پر یوں فریختہ ہوا کہ اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو گیا۔ اسی دوران میں اسمتھ نامی اس شخص کے ایک ماتحت کو سروج اور اسمتھ کی دوستی کا پتہ چل گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سروج اسمتھ سے کیا کروانا چاہ رہی ہے۔ اسمتھ نے خود کو بچانے کے لیے اپنے ماتحت کو جان سے مار دیا، تاہم اس کی یہ کارروائی برادر کنگ کے خاص اسسٹنٹ راجر سے چھپی نہ رہ سکی۔ اس سے پہلے کہ راجر اسمتھ کو گرفتار کرا دیتا، سروج اس کی سفارش بن کر راجر کی خوابگاہ میں پہنچ گئی۔ راجر کو ہرگز معلوم نہیں تھا کہ اسمتھ اور سروج کا کیا رشتہ ہے۔ اس کا خیال تھا کہ سروج ایک خدمتگار لڑکی ہے جو اسمتھ نے رشوت کے طور پر اس کی طرف بھیجی ہے تاکہ وہ اس کے جرم کا پردہ فاش نہ کرے۔ سروج نے جب یہ دیکھا کہ راجر کی حیثیت اسمتھ سے کہیں بڑھ کر ہے اور وہ اس کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، تو اس نے اسمتھ کو بالکل نظر انداز کر دیا اور راجر کے بیڈ روم میں نظر آنے لگی۔ وہ راجر کو اس معاملے میں اتنا آگے لے گئی کہ راجر بھی وہی کام کرنے پر آمادہ ہو گیا جو اسمتھ کرنے پر آمادہ تھا، یعنی ٹرسٹ سے میرا فرار۔ بلکہ یہ کام راجر زیادہ آسانی سے کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اسمتھ کے سینے میں رقابت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ سروج کو کھو کر وہ رات دن کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ جب سروج کی فرمائش پوری کرتے ہوئے راجر نے ٹرسٹ سے میرے نکلنے کا انتظام کیا تو اسمتھ کو بھنک پڑ گئی اور اس نے کنگ کو خبردار کرنے کا تہیہ کیا، لیکن اس سے پہلے ہی راجر نے اسمتھ کا کام تمام کر دیا۔ میرے آزاد ہونے کے بعد سروج بھی بڑی ہوشیاری سے ٹرسٹ میں سے نکل آئی۔ اس کی ہوشیاری اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ راجر ہی کی مدد سے نکلی، حالانکہ راجر اسے ایک لمحے کے لیے بھی خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات کا تمہیں پتہ ہی ہے۔ راجر بہت بھنایا اور سروج کو ڈھونڈتا ہوا اس کے پیچھے کالونی تک چلا آیا۔ میں بڑی توجہ سے سروج کی روداد سن رہا تھا۔ آج وہ مقصد مجھ پر آشکار ہو گیا تھا جس کے لیے سروج ٹرسٹ میں گئی تھی۔ اگلے 2 روز بھی اسی طرح گزرے۔ میں باہر کے حالات جاننا چاہتا تھا مگر سروج کچھ نہیں بتاتی تھی، وہ نہ ہی بوکارلو بتاتا تھا۔ وہ دونوں کہتے تھے کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم۔ سروج کی حد تک تو میں یہ بات مان سکتا تھا، لیکن بوکارلو جیسا جہاں دیدہ اور باخبر شخص بھی اندھیرے میں ہوتا، اس کا مجھے یقین نہیں تھا۔ ان 2 دنوں کے اندر میری معلومات کے اندر بس اتنا اضافہ ہوا کہ میں سائیں علی کی بسائی ہوئی انوکھی بستی یعنی کالونی سے قریباً 10 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹی سی صحرائی بستی میں موجود تھا۔ یہاں ایک بوڑھے قبائلی نے ہمیں یعنی مجھے، بوکارلو اور سروج کو اپنے گھر میں پناہ دے رکھی تھی۔ سروج کو میری تیمارداری کے لیے بوکارلو نے ہی رازداری سے یہاں بلایا تھا۔ اس دن کی جھڑپ کے بعد سروج کو مجھ پر مکمل برتری حاصل ہو گئی تھی۔ وہ میری تیمارداری کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنی منمانیاں بھی جاری رکھے ہوئے تھی۔ آتے جاتے اپنے چہرے کو میرے چہرے پہ جھکا دینا، میرے ساتھ لگ کر بیٹھ جانا یا لیٹ جانا، میری ٹانگ کی مالش کرتے ہوئے اپنے آوارہ ہاتھ کو آزاد چھوڑ دینا،
اس قسم کی خرافات وہ انجام دیتی رہتی تھی، ساتھ ساتھ میری بے بسی سے لطف اندوز بھی ہوتی تھی۔ میں کسی وقت چپ رہتا، کسی وقت جھڑک دیتا، لیکن وہ بڑی موٹی کھال کی تھی، اس قسم کی مزاحمتی تحریکیں اس پر کہاں اثر کرتی تھیں۔ پھر ایک روز انتہا ہو گئی۔ رات کے کھانے کے بعد سروج نے میرے ہونٹوں سے مشروب کا پیالہ لگایا۔ بوکارلو کی ہدایت کے مطابق رات کو سونے سے قبل وہ مجھے یہ مشروب ضرور پلاتی تھی۔ ایسا ہی ایک پیالہ صبح دم پلایا جاتا تھا۔ دونوں مشروبات کے ذائقے میں فرق تھا اور غالباً تاثیر میں بھی، لیکن اس روز سروج نے جو مشروب میرے ہونٹوں سے لگایا وہ خاصا مختلف تھا۔ نہ صرف اس کا رنگ مختلف تھا بلکہ ذائقہ بھی خاصا کڑوا تھا۔ مجھے لگا جیسے وہ پگھلا ہوا تارکول میرے حلق میں انڈیلنا چاہ رہی ہو۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ میں نے ایک گھونٹ لے کر ہی پیالہ پیچھے ہٹا دیا۔ اب یہاں تمہیں پیپسی کوک تو مل نہیں سکتی، پر یہ ہے کیا بھلا؟ افریقی جڑی بوٹیاں ہیں، ان کا رنگ دیکھ لو، بالکل کسی حبشی کا سا ہے۔ یہ تمہیں طاقت دیں گی اور تمہاری ہڈی بھی جلد جڑ جائے گی۔ میری ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ہلکا سا فریکچر ہے، پر ہے تو صحیح۔ چلو اب اچھے بالک بنو اور چڑھا جاؤ، رام بھلی کرے گا۔ دوپہر کو بوکارلو نے بھی کہا تھا کہ وہ میرے مشروب میں کچھ تبدیلی لا رہا ہے۔ دل پر جبر کر کے میں نے وہ نہایت کڑوا اور گاڑھا مشروب آخری گھونٹ تک چڑھا لیا تھا۔ آخر میں ابکائی آتے آتے رہ گئی۔ سروج کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ وہ ہنستی تھی تو اس کا پورا جسم ہنسنے لگتا تھا۔ ایک تھر تھراہٹ اوپر سے نیچے تک سفر کرتی تھی، اور یہ تھر تھراہٹ ان حصوں میں نمایاں ہوتی تھی جنہیں وہ زیادہ خوبصورت سمجھتی تھی۔ آج اس نے لباس بھی بہت ہیجان خیز پہن رکھا تھا۔ خلاف معمول وہ ایک بنارسی ساڑی میں ملبوس تھی، ماتھے پر تلک بھی لگا ہوا تھا۔ اس ساڑی میں اس کی کمر بہت نیچے سے اوپر تک اریاں تھی اور یہی حال پیٹ کا تھا۔ چراغ کی مدھم روشنی میں وہ میرے ارد گرد ٹہلتی رہی اور ناز و ادا دکھاتی رہی۔ اس کی کلائیوں کی رنگ برنگی چوڑیاں بار بار چھنک رہی تھیں اور مجھے کسی نادیدہ خطرے کا احساس دلا رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ میرا سر بری طرح گھومنے لگا ہے۔ یقیناً یہ اسی واہیات مشروب کا کرشمہ تھا، لیکن اب سروج سے کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ کر چکی تھی جو کچھ کرنا چاہتی تھی۔ خبر نہیں اس بدبخت نے میرے معدے میں کیا انڈیل دیا تھا۔ 2-4 منٹ کے اندر ہی مجھے اپنے سارے بدن پر چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگا کہ کوئی سوئیاں چبو رہا ہے۔ ایک آگ سی تھی جو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے بدن میں بھڑک اٹھی تھی۔ اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرا جسم پھٹ جائے گا اور میں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاؤں گا۔ شاید اس وقت کوئی بدصورت ترین عورت بھی میرے سامنے ہوتی تو میں اس میں تھوڑی بہت کشش محسوس کیے بغیر نہیں رہتا۔ کچھ ایسی حالت ہو گئی تھی دل و دماغ کی جو شاید لفظوں کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتی۔ سروج نے اپنی ساڑی کا آنچل ڈھلکا دیا تھا۔ اس کا حسین جسم ایک ایسی دعوت بن کر میری آنکھوں کے سامنے آ کے جسے ٹھکرانے کے لیے بار بار مرنا اور بار بار جینا پڑتا ہے۔ وہ اپنی جگہ کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نشہ ہی نشہ تھا، اور وہ رقص کے انداز میں ہولے ہولے ہلتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں اس سے دور بھاگ جانا چاہتا تھا، مگر کیسے؟ میرے لیے تو اس کے سہارے کے بغیر چند قدم چلنا بھی دشوار تھا۔ چلی جاؤ یہاں سے، سروج، خدا کے لیے دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ یہ حکم ہے یا التجا؟ التجا ہی سمجھ لو۔ میں جانتی ہوں تم یہ التجا کس کے لیے کر رہے ہو، اپنی جان جگر کے لیے نا۔ اس سے بے وفائی نہیں کرنا چاہتے، اس کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو سنبھال کر رکھنا چاہتے ہو، کسی انچھوئی ناری کی طرح اپنی آبرو کی حفاظت کر رہے ہو۔ وہ کون سا محاورہ ہے تمہاری اردو میں؟ ہاں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یا یوں کہہ لو کہ باگڑ بلا حج کو چلا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے بالکل قریب آ گئی ہے۔ اس آفت جاں کا جسم کا کچھ بوجھ میرے سینے پر منتقل ہو گیا۔ میرے بدن میں بھڑکتی ہوئی طلسمی آگ انتہا کو پہنچ گئی۔ میں نے اپنے دماغ کو منتشر کرنے کی کوشش کی، خود کو اس جیتی جاگتی قیامت کی زد سے بچانا چاہا، لیکن یہ قیامت تو شاید ٹلنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ میرا دماغ سروج کے سوا کچھ اور سوچ ہی نہیں رہا تھا، اس کے گداز ریشمی بدن کے سوا کچھ اور محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کہ میں غزالہ سے بے وفائی کا مرتکب ہونے والا ہوں۔ اس کے اعتماد کی دیوار میں نقب لگانے کا جرم مجھ سے سرزد ہونے والا ہے۔ یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ اپنی مزاحمت جس پر مجھے بڑا ناز تھا چکنا چور ہو کر رہ گئی تھی۔ میرا جی چاہا کہ میں خود کو زخمی کر لوں، اتنی اذیت دوں خود کو کہ سروج کے ریشمی بدن کی موز اور قربت میرے دماغ سے محو ہو جائے۔ خدا کے لیے سروج، مجھ سے دور چلی جاؤ، تاکہ غزالہ کے لیے تمہاری سنبھال کر رکھی ہوئی پارسائی غارت نہ ہو جائے۔ ہاں، یہی سمجھ لو، میں یہی چاہتا ہوں، مجھے مزید امتحان میں مت ڈالو۔
اس نے اپنے دہکے ہوئے ہونٹ میری دہکی گردن سے پیوست کرتے ہوئے کہا، اس کی ایک شرط ہے۔ کیا شرط؟ اپنی غلطی کی معافی مانگو، اور معافی کا عملی شکل یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے میری جو بے عزتی ہوئی ہے اس کا مداوع کرو۔ میں سمجھا نہیں۔ تم نے میرے اور مومل کے درمیان دیوار کھڑی کی ہے، تمہاری وجہ سے۔ ہاں، صرف تمہاری وجہ سے مومل مجھ سے دور ہوا ہے۔ اب تمہاری وجہ سے اسے میرے قریب آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا اس سے، یہ تم دونوں کا معاملہ ہے، بس اب تم جاؤ یہاں سے۔ تمہارے جھوٹے وعدے پر بڑے اعتبار کیے ہیں، اب نہیں کروں گی۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو میں سوگند کھاتی ہوں، میں تمہیں پارسا نہیں رہنے دوں گی۔ آج رات نہیں تو کل رات، کل نہیں تو پرسوں، میں تمہارے ساتھ سو کر دکھاؤں گی، اور وہ بھی تمہاری مرضی سے۔ ویسے پارسا تو میں نے یوں ہی کہہ دیا، میں جانتی ہوں تم کتنے پارسا ہو۔ کیا چاہتی ہو تم؟ مومل کو ابھی اور اسی سمے یہاں بلاؤ۔ پر کیسے؟ ایسے۔ اس نے اپنے لباس کے اندر سے ایک چھوٹا سا واکی ٹاکی نکال کر میری طرف بڑھایا۔ دوسرا سیٹ مومل کے پاس ہے، تم بلاؤ گے تو سر کے بل دوڑا چلا آئے گا۔ پتہ نہیں کتنا بےتاب ہے تمہارے لیے۔ سروج کی یہ آفر فائدہ مند تھی۔ ایک تو اس طرح میری گمشدگی کی اطلاع میرے ساتھیوں کو ہو جاتی، دوسرا مومل یہاں آتا تو مجھے باہر کے حالات کے متعلق معلومات بھی مل جاتی۔ مومل کے آنے سے ممکن تھا کہ مجھے یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع مل جاتا۔ میں نے اپنے ایٹھے ہوئے بدن کو سہارا دیا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ سروج کے جسم کی مدہوش قربت کی وجہ سے دماغ پر جو موز اور دھند چھا رہی تھی وہ قدرے چھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کے نیم اریاں سراپے سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا، مومل سے رابطہ کرو۔ اس نے واکی ٹاکی کا اینٹینا باہر کھینچا، دو ننھے منھے بٹن اپنی ہنائی انگلیوں سے دبائے اور سیٹ میری طرف بڑھا دیا۔ تاہم سیٹ مجھے تھمانے سے پہلے اس نے مجھے چند ضروری ہدایات بھی دی۔ چند لمحے بعد سیٹ میں سے مومل کی آواز آئی۔ پہلے وہ کسی اور زبان میں بولا، لیکن جب میں نے اسے مخاطب کیا تو اس کی زبان سے اردو کا دریا بہہ نکلا۔ حیران کن تیزی سے اسے اردو میں مہارت حاصل ہوتی جا رہی تھی۔ غالباً وہ تیز رفتاری سے سیکھنے کی صلاحیت سے مالا مال تھا۔ اب واکی ٹاکی کے استعمال کو ہی دیکھا جاتا تو ایک جنگلی کے لیے چند ہفتوں میں اتنا کچھ جان لینا تعجب خیز تھا۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کو ہم نے بہت تلاش کیا ہے، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، بہت پریشان کیا آپ نے ہمیں۔ ایسے نہ جانے کتنے فقرے اس نے ایک ہی سانس میں بول دیے۔ جواباً میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا کہ میں خیریت سے ہوں۔ سروج نے مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ میں مومل کو صرف اس شرط پر اپنے ٹھکانے سے آگاہ کروں گا کہ وہ اس بارے میں کسی اور کو نہیں بتائے گا۔ میں نے اسی شرط کے ساتھ مومل کو بتایا کہ میں گورو نامی بستی کے سب سے عمر رسیدہ رہائشی باگوت کے گھر پر ہوں۔ وہ اکیلا یہاں چلا ہے۔ مجھ سے مکمل پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کے بعد مومل فوراً روانہ ہو گیا۔ وہ رات مومل نے بوڑھے باگوت کے مکان پر ہمارے ساتھ گزاری۔ بوکارلو رات بھر مکان سے غائب رہا۔ بوڑھا رات بھر کسی قریبی کمرے میں کھانستا رہا۔ میں رات بھر جاگتا رہا اور مومل رات بھر سروج کے ساتھ دادے عیش دیتا رہا۔ کوئی ایسی ظالم شے پلا دی تھی اس الو کی پٹھی نے مجھے کہ رات بھر میرے دماغ پر ایک جادوئی دھن سی چھائی رہی۔ مجھے یہ کہنے میں باک نہیں کہ رات بھر میرا ذہن صرف اور صرف عورت کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے اپنے اس انداز فکر پر ندامت بھی تھی، لیکن میں اپنی کوئی مدد نہیں کر پا رہا تھا۔ رات کے آخری پہر مجھے نیند آ گئی۔ صبح اٹھا تو دل و دماغ اور جسم کی وہ انوکھی کیفیت کافی حد تک معدوم ہو چکی تھی۔ میں دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے اٹھا اور کھسکتا ہوا دوسرے کمرے میں پہنچا۔ اس کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو ایک پرانی طرز کے پلنگ پر سروج مدہوش پڑی نظر آئی۔ وہ گہری نیند میں تھی، بال بکھرے تھے اور چہرہ اترا تھا۔ اتنے میں مومل بھی اپنے بالوں سے پانی کے قطرے جھاڑتا ہوا اندر آ گیا۔ میں نے بے سود پڑی سروج پر ایک نگاہ اور ڈالی۔ میں اس کی فطرت کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ وہ زندگی کو ایک طوفان کی طرح گزار رہی تھی۔ وہ ہر کام میں آندھی کی سی رفتار اور شدت چاہتی تھی، اور ایسی شدت اسے آج کل مومل سے مل رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، مومل ایک جنگلی نوجوان تھا، لمبا چوڑا اور سرکش گھوڑے جیسا۔ مجھے یقین تھا اس کی محبت میں بھی تہذیب نہیں تھی، اور شاید ایسا ہی غیر مہذب رویہ سروج کو بھی درکار تھا۔ میں اور مومل سروج کو محو خواب چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ بیٹھے۔ رات کو تو موقع نہیں مل سکا تھا، اب میں جلد از جلد مومل سے کالونی کے حالات جان لینا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے تو مومل سے میں نے اس شب کے واقعات کے بارے میں پوچھا جب پجاری کے تعاقب کے دوران میں مومل کا پاؤں شکنجے میں پھنس گیا تھا۔ مومل نے بتایا کہ اس واقعے میں اس کا پاؤں معمولی زخمی ہوا تھا۔ اس کے بعد مومل نے اس پریشانی کا ذکر کیا جو میری گمشدگی کے سبب سب لوگوں کو لاحق ہوئی اور مسلسل لاحق رہی۔ پھر اس نے منابع کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس نے یہ مایوس کن اطلاع دی کہ ابھی تک منابع کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پجاریوں کا کہنا ہے کہ وہ بدستور گپھا میں موجود ہے، لیکن اب گپھا کی طرف جانے کی ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ مومل نے کہا، آپ کو سن کر حیرانی ہوگی
کہ منابع کی وجہ سے لوگوں میں اتنا خوف پایا جاتا ہے کہ وہ صرف دن کے وقت سوتے ہیں اور رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ منابع کی دہشت اس وجہ سے اور بھی بڑھ گئی ہے کہ ہم 9 پجاریوں کی لاشیں گپھا کے دہانے پر ہی چھوڑ آئے تھے۔ کیا مطلب؟ لاشوں کا وہیں پڑے رہنا نقصان دہ ثابت ہوا۔ اگلے روز جب لاشیں وہاں سے اٹھائی گئیں تو ان میں سے کسی کا سر موجود نہیں تھا۔ پجاریوں کو پورا یقین ہے کہ یہ سر منابع کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ سر کاٹ کے لے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں بلکہ ارد گرد کے تمام علاقے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ انسانی لاش کے سر کی مدد سے جو جادو کیا جاتا ہے اس کا توڑ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان قبیلوں میں اکثر لوگ اپنے دشمنوں کے سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ چنانچہ منابع نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ اس لیے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی شیطانی قوت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ اب اس پر قابو پانا کسی کے بس کا روگ نہیں رہا۔ لوگوں کو سائیں سے امید ہے یا پھر وہ محترم بوکارلو کو یاد کر رہے ہیں۔ لاشوں کے سر کاٹے جانے کی اطلاع واقعی حیران کن تھی۔ اس کے علاوہ مومل نے بوکارلو کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ علاقے کے لوگ اس کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہیں۔ میں نے مومل کو یہ بتا کر ششدر کر دیا کہ بوکارلو یہاں پہنچ چکے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاید آپ کو دھوکہ ہوا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر بولا، دھوکہ نہیں ہوا۔ مجھے جنگل میں جس چوغا پوش شخص نے آگ سے بچایا تھا وہ محترم بوکارلو ہی تھے۔ میں یہاں 10-12 روز سے محترم بوکارلو کے ساتھ ہی رہ رہا ہوں۔ شاید ابھی تھوڑی دیر میں تم بھی ان کو دیکھ سکو گے۔ مومل کے گندمی چہرے پر جوش و خروش کے عجیب رنگ نظر آنے لگے۔ وہ اپنی دائیں ٹانگ پر زور ڈال کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے بڑی پھرتی سے ہوا میں الٹی قلع بازی لگائی اور حلق سے خوشی کی ایک بلند چنگاڑ بلند کی۔ اس کے بعد اس نے میرے حیران کن چہرے کی طرف دیکھا اور قدرے شرمندہ نظر آنے لگا۔ اپنے جوش کو سنبھالتے ہوئے وہ دھیمے پن سے نشست پر بیٹھ گیا اور بولا، معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنی خوشی پر قابو نہیں رہا۔ بوبو دیوتا کا ہاتھ ہمارے سر پر ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ سارے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں۔ محترم بوکارلو اب سب کچھ سنبھال لیں گے۔ عین اسی وقت ہمیں کچھ فاصلے پر جیپوں کا شور سنائی دینے لگا۔ پہلا خیال تو ذہن میں یہی آیا کہ شاید ٹرسٹ کے پالتو کتے پھر بوکارلو کی تلاش میں چلے آئے ہیں، مگر پھر اندازہ ہوا کہ یہ ٹرسٹ کی نہیں بلکہ کالونی کی گاڑیاں ہیں، اور یہ 1-2 نہیں درجنوں کی تعداد میں تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ گاڑیاں گورو نامی سرائی بستی میں داخل ہوئیں اور گرد و غبار کے بادل ہمارے کمرے تک بھی چلے آئے۔ سروج بھی کھانستی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مومل نے بیرونی دروازے سے جھانکا اور واپس آ کر بتایا، میرا خیال ہے کہ لوگوں کو محترم بوکارلو کے آنے کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ ان کا دیدار کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ مومل کی اطلاع بالکل درست ثابت ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آنے والوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے باگوت کے اس خستہ حال مکان کو حصار میں لے لیا اور نعرے بلند کرنے لگے۔ ان نعروں کا مفہوم میری اور سروج کی سمجھ سے بالا تر تھا، تاہم ان میں چھپا ہوا جوش و خروش اور ہیجان بالکل عیاں تھا۔ ان نعروں سے اس بے پناہ محبت اور عقیدت کا اظہار بھی ہوتا تھا جو یہاں کے لوگ بوکارلو سے رکھتے تھے۔ جب شور حد سے بڑھا تو میں بھی دیواروں کا سہارا لیتا ہوا کھڑکی تک چلا گیا۔ ابھرتے سورج کی روشنی میں دور تک سیاہ فام چہروں کا ہجوم تھا۔ لوگوں کی ابھری ہوئی پیشانیاں پسینے کی چمک سے لشکاریں مار رہی تھیں۔ ہر آنکھ میں خوشی اور امید کا دریا بہہ رہا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ لوگوں کا زاویہ نگاہ بدل گیا۔ اب وہ ذرا بلندی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اس مکان کی چھت پر تھی جہاں ہم موجود تھے۔ چھت کی طرف دیکھتے ہی لوگوں نے فلک شگاف نعرے لگائے۔ سینکڑوں بازو ہوا میں لہرانے لگے۔ بہت سے لوگوں نے باقاعدہ اچھلنا شروع کر دیا۔ سروج آنکھیں ملتی ہوئی میرے پہلو میں آن کھڑی ہوئی۔ وہ تعجب سے کھڑکی کے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ وہ بولی، میرا خیال ہے محترم بوکارلو مکان کی چھت پر چلے گئے ہیں۔ لوگوں کو دیکھ کر تو یہی اندازہ ہو رہا ہے، پر یہ لوگ یہاں پہنچے کیسے؟ میرا خیال ہے تم نے یا مومل نے وعدہ خلافی کی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، مومل نے کسی کو بھنک تک نہیں پڑنے دی۔ تو پھر کس نے بھنک پڑنے دی ہے؟ کئی امکانات ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت چک چک کر کے میرا دماغ مت چاٹو۔ سروج منہ بنا کر رہ گئی۔ اسی دوران میں بوکارلو کی آواز چھت پر سے آنے لگی۔ وہ وہاں بلندی پر کھڑا ہو کر اپنے عقیدت مندوں سے خطاب کر رہا تھا۔ اس کی آواز دور دور تک جا رہی تھی۔ شور مچاتا ہوا ہجوم یوں خاموش ہو گیا جیسے کسی کے منہ میں زبان نہ ہو۔ میرے کہنے پر مومل نے میرے اور سروج کے لیے ترجمہ کرنا شروع کیا۔ بوکارلو کہہ رہا تھا، میرے دوستوں، اب وقت آ گیا کہ ہم ٹرسٹ کی غلامی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اگر اب بھی ہم نے کچھ نہ کیا تو پانی ہمارے سروں سے گزر جائے گا۔ آپ سب لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ خاص طور سے لارسیوں کو دیوتاؤں نے خاص انعامات سے نوازا ہے۔ ہر لارسی کے سینے میں روحانی قوت کا دریا بہتا ہے۔ اگر ہم اس قوت کو استعمال میں لا سکیں تو یہ قوت ایک سیلاب بن جائے گی اور اس میں ماریا ٹرسٹ ایک تنکے کی طرح بہتا نظر آئے گا۔ میں جانتا ہوں اس وقت آپ لوگ بہت پریشان ہیں۔ منابع کی وجہ سے آپ لوگوں کو کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ دیوتاؤں نے چاہا تو یہ مشکلات عارضی ثابت ہوں گی۔ اب میں آپ لوگوں کے درمیان ہوں۔ میری اور سائیں صاحب کی موجودگی میں آپ لوگوں کو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔
ہجوم نے فلک شگاف نعرے بلند کیے، بے شمار بازو اور نیزے ہوا میں لہراتے نظر آئے۔ بوکارلو نے تقریر جاری رکھی، اس نے لوگوں کو امید دلائی کہ وہ عنقریب خوشخبریاں سنیں گے۔ اس نے اپنے عقیدت مندوں سے درخواست کی کہ وہ ٹرسٹ کے ظلم اور جبر کی کہنا زنجیریں توڑنے کے لیے اتحاد کے جھنڈے تلے ایک ہو جائیں۔ آخر میں بوکارلو نے مختلف عبادات کا ذکر کیا اور اپنے عقیدت مندوں کو ایسے عملیات بتائے جن کی وجہ سے وہ موجودہ خوف و ہراس پر قابو پا سکتے تھے۔ بوکارلو کے کہنے پر ہجوم منتشر ہو کر واپس کالونی کی طرف چلا گیا، تاہم بہت سے لوگ موقع پر موجود رہے۔ ان میں سردار رافع کا نیا نائب اور دیگر معززین بھی تھے۔ رافع کا سابق نائب مہارے 9 پجاریوں کے ساتھ گپھا کے سامنے ہلاک ہو گیا تھا۔ یہ لوگ بوکارلو کو پورے اعزاز کے ساتھ کالونی میں لے جانا چاہتے تھے۔ بہت سے لوگ اس بات پر سخت حیران ہوئے کہ صحرائی بستی کے اس پوسیدہ مکان میں بوکارلو کے علاوہ میں اور سروج بھی موجود تھے۔ میری موجودگی نے لوگوں کو زیادہ حیران کیا کیونکہ وہ مجھے کئی روز سے بڑی تندہی سے ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ میں نے رافع کے نئے نائب بوگارو سے سردار کی خیر خیریت دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ کالونی کے جدید اسپتال میں فوری طور پر اس کا آپریشن ہوا تھا اور اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ دوپہر سے تھوڑی دیر بعد بوکارلو گاڑیوں کے ایک بڑے جلوس کے ساتھ بڑے تزک و احتشام سے کالونی کی طرف روانہ ہوا۔ کالونی کے راستے میں جگہ جگہ لوگوں نے بوکارلو کا والہانہ استقبال کیا اور مقامی انداز میں ایک ٹانگ اٹھا کر اور اچھل اچھل کر اسے خوش آمدید کہا۔ راستے میں جگہ جگہ جنگلی پھول بکھیرے گئے اور ناریل کا پانی بہایا گیا۔ میں گاڑی سے اترا تو سب سے پہلے زری نے آگے بڑھ کر سہارا دیا۔ میں اس کے کندھے پر تھوڑا سا دباؤ ڈال کر چلتا ہوا اپنی رہائش گاہ میں داخل ہوا۔ غزالہ، کلثوم، شائستہ، تابی سب میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے اور حال احوال دریافت کرنے لگے۔ یقیناً صفدر اور پروفیسر وغیرہ بھی میرے لیے سخت پریشان رہے تھے اور ان کے تاثرات ماضی قریب کی اس پریشانی کی گواہی بھی دے رہے تھے۔ اپنوں میں پہنچ کر میری تکلیف نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ ویسے بھی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب میں بغیر سہارے کے بھی چل سکتا ہوں۔ کالونی میں پہنچ کر مجھے پتہ چلا کہ لوگ واقعی منابع کی دہشت کا بری طرح شکار ہو رہے ہیں۔ ہر چہرہ ہراس کی تصویر نظر آتا تھا۔ رات کو میں اور غزالہ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ غزالہ نے سپہر کو ہی اسپتال سے میرے کئی ایکس رے کرا لیے تھے۔ گھٹنے سے ذرا اوپر ران کی ہڈی میں بال جیسا ہلکا سا فریکچر ہوا تھا۔ اب یہ فریکچر تقریباً ٹھیک ہو چکا تھا، پھر بھی غزالہ کا خیال تھا کہ مجھے مسلسل آرام کرنا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے آپ کو میرا مشورہ ہے کہ کم از کم 2 ہفتے مزید آپ گھومنے پھرنے کی کوشش نہ کریں۔ میں 2 سال تک گھومنے پھرنے سے باز رہ سکتا ہوں اگر تم اسی طرح میرے سامنے بیٹھی رہو اور باتیں کرتی رہو۔ میرے اس اچانک حملے نے اس کے رخسار سرخ کر دیے۔ اس نے چور نظروں سے تابی کو دیکھا، جیسے خدشہ ہو کہ وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ میں 2 سال تک آپ کے سامنے بیٹھنے کو تیار ہوں اگر آپ صرف بیٹھے رہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں کسی کالج بوائے کی طرح تم سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کروں گا؟ اچھا چلیں چھوڑے اس موضوع کو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ بستی کے حالات کے بارے میں کوئی خاص بات؟ شاید آپ اسقی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ نہیں، اسقی سے تو میں مل چکا ہوں۔ میں منابع کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ یہ سارا معاملہ بےحد پراسرار ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پراسرار طاقت کی مالکہ ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے تو ایک بار پھر گلگت کے مناظر گھومنے لگے ہیں۔ بہت کچھ اس سے ملتا جلتا ہو رہا ہے۔ وہاں گلگت میں جسے ہپناٹزم کہا جاتا تھا، یہاں ہباروکی کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ جو کچھ بھی یہاں دکھائی دے رہا ہے ہپنوٹزم کے ذیل میں ہی آتا ہے۔ یہ تو تم نے بھی بتایا تھا کہ ہپنوٹزم کے کئی روپ ہیں۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ یہاں کے قبائلی اور خاص طور سے لارسی جسمانی طور پر کمزور ہیں مگر روحانی طور پر بڑے مضبوط ہیں۔ جو کچھ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں عین ممکن ہے کہ ہپنوٹزم اور ترغیب ہی کی کوئی ترقی یافتہ شکل ہو۔ میں نے اپنا وہ تحیر خیز تجربہ غزالہ کو تفصیل سے سنایا جب جنگل کی آگ کے عین درمیان کسی آسیب کے سائے میں آ گیا تھا اور خود کو قطعی بے بس محسوس کرنے لگا تھا۔ غزالہ نے کہا، یہاں لوگوں میں کئی دن سے عجیب و غریب افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ منابع ایک سائے کی شکل دھار کر پچھلے پہر رات کو کالونی کی گلیوں میں گھومتی ہے۔ کچھ لوگوں نے بہت فاصلے سے اس غار کے دہانے کو دیکھا ہے جو منابع کی پناہ گاہ ہے اور جہاں سے 2 مرتبہ پجاریوں کی لاشیں ملی ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر رات دوسرے پہر دہانے کے سامنے تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے۔ یوں لگتا ہے کوئی شخص آگ جلا کر دہانے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کچھ لوگوں نے چیختی ہوئی مردانہ آوازیں بھی سنی ہیں۔ اس کے علاوہ سائیں کے حکم پر کالونی کے ارد گرد حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے۔ مسلح پہرےدار رات بھر کالونی کے گرد موجود رہتے ہیں۔ خیمہ بستیوں والے بھی اپنی اپنی بستیوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود رات بھر جنگلی جانور آس پاس غراتے رہتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ رات کو 1-2 بار جنگلی جانوروں پر فائرنگ بھی ضرور کی جاتی ہے۔ یہ اس سے اگلی رات کا ذکر ہے۔
میں اور زری اسپتال میں سردار رافق کی خیریت معلوم کر کے واپس آ رہے تھے۔ زری نے مجھ سے کہا، غزالہ بی بی آپ سے ناراض تو نہیں ہے؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس یوں ہی۔ ویسے اگر آپ سچ پوچھتا ہے تو غزالہ بی بی کو اس بات پر بہت دکھ ہوا کہ وہ الو کا پٹی آپ کے ساتھ اس گاؤں میں موجود تھا اور آپ کا تیمارداری فرما رہا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ غزالہ بی بی آپ سے ملے گا تو اس بات پر آپ سے شکوہ فرمائے گا، مگر ہم نے کئی بار اندازہ لگایا کہ ان کا دل بہت بڑا ہے، وہ بہت صبر کرنے والا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں زری سے کچھ اور پوچھتا، میری نگاہ اس مکان کی طرف اٹھ گئی جہاں بوکارلو قیام پذیر تھا۔ یہ خوبصورت مکان سائیں علی کی رہائش گاہ کے عین سامنے واقع تھا۔ میں نے بوکارلو کو دیکھا۔ وہ ایک جیپ میں سوار ہو کر کہیں سے آیا تھا۔ گھر کے دروازے کے سامنے پہنچ کر وہ جیپ سے اترا۔ اس کے سینکڑوں عقیدت مند اس سے ہاتھ ملانے کے لیے اس کی طرف لگ گئے۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں چند افراد سے ہاتھ ملایا، باقی لوگوں کو محافظوں نے دھکیل کر پیچھے ہٹا دیا۔ بوکارلو اپنے گھر میں داخل ہو کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہاں کالونی میں پہنچ کر میں نے 2-3 مرتبہ بوکارلو کو دیکھا تھا۔ نہ جانے کہ اس کی حرکات و سکنات میں مجھے تھکن سی نظر آئی۔ وہ اپنے پرستاروں کے سامنے بھی بہت کم آیا تھا۔ سینکڑوں لوگ 24 گھنٹے اس امید پر اس کے قیام گاہ کو گھیرے رہتے تھے کہ شاید اس کا دیدار نصیب ہو جائے۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہا کہ میں بوکارلو سے ملوں اور اس سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کروں۔ میں نے زری گل کو تو بھیج دیا اور خود بوکارلو کی قیام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ محافظوں نے مجھے اندر جانے دیا۔ گھر کے اندر موجود ملازم نے مجھے نشست گاہ میں بٹھایا۔ وہ بوکارلو کو میری آمد کی اطلاع دینے جا ہی رہا تھا جب اتفاقاً بوکارلو نے خود ہی دروازہ کھول کر نشست گاہ میں جھانکا اور مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ میں بھی اس کا چہرہ دیکھ کر چونکا۔ اگر میری نگاہ دھوکہ نہیں کھا رہی تھی تو بوکارلو 1-2 منٹ پہلے تک زار و قطار روتا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی نظر آ رہی تھیں، پلکیں ابھی تک بھیگی بھیگی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے واپس لوٹ گیا۔ 2-4 منٹ بعد وہ دوبارہ آیا تو اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا اور وہ خود بھی قدرے نارمل نظر آ رہا تھا۔ وہ مزمحل سے انداز میں میرے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ تم اچانک کیسے چلے آئے ہو؟ بس آپ سے ملنے کو دل چاہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جب سے آپ یہاں آئے ہیں کچھ خاموش اور گمسم سے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ بوکارلو میری بات کی تردید کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کا چہرہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ وہ خالی نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ یہ دیکھ کر میرے تعجب میں بے پناہ اضافہ ہوا کہ بوکارلو کی آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک نظر آ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں شاہ، تم نے ٹرسٹ سے میری رہائی کے لیے بڑی کوشش کی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں اپنے قریب محسوس کر رہا ہوں۔ سچ پوچھو تو مجھے یہی لگ رہا ہے آج کہ میں ایک طویل عرصے سے تمہیں جانتا ہوں۔ قربت اور شناسائی کا یہی احساس ہے جو مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تمہیں وہ بات بتاؤں جو میں نے اب تک کسی کو نہیں بتائی۔ میرے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے جو کچھ بتائیں گے وہ آپ کی منشا کے بغیر کسی تک نہیں پہنچے گا۔ کمرے کے دروازے کھڑکیاں بند تھے۔ آس پاس کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ بوکارلو نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، تم نے یہاں اڑتی اڑتی سی خبر سنی ہوگی کہ رات کے وقت اس گپھا کے دہانے پر روشنی نظر آتی ہے جہاں منابع نے پناہ لے رکھی ہے۔ جی، وہ خبر غلط نہیں ہے۔ 10-12 روز سے اس گپھا کے دہانے پہ واقعی روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی میں ہی جلاتا رہا ہوں۔ میں حیرت سے بوکارلو کا زرد رو چہرہ تکنے لگا۔ تم نے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ منابع گپھا کے دہانے پہ قتل ہونے والے 9 پجاریوں کے سر کاٹ کر لے گئی تھی، اور ان سروں پر جادوئی عمل کرنے سے اس کی اندرونی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جی ہاں، یہ بات میں نے مومل کی زبانی سنی تھی۔ یہ بات بھی مبنی بر حقیقت ہے۔ منابع سے مقابلہ کرنا اور اس کی سرکشی پر قابو پانا اب آسان نہیں رہا۔ گستاخی معاف، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بوکارلو نے عجیب سے انداز میں کہا، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے شاہ۔ لوگ مجھے ہر درد کی دوا سمجھ رہے ہیں۔ ان کی عقیدت نے مجھے ایک ایسے اونچے مقام پر بٹھا دیا ہے جہاں پہنچتے ہوئے نگاہ بھی تھک جاتی ہے۔ مجھے دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آس امید کے دیے روشن ہو جاتے ہیں، اور ان کا جوش و جذبہ دیدنی ہوتا ہے۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ انہیں منابع کی شر سے محفوظ رکھنا میرے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے شاہ۔ بوکارلو کے چہرے پر کرب کی پرچھائیاں تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شاہ، میں منابع کے ساتھ لڑائی میں بری طرح ہار چکا ہوں۔ میں حیرانی سے بوکارلو کا چہرہ دیکھنے لگا، جس کی عظمت اور شان و شوکت کا ڈنکا چاروں طرف بج رہا تھا اور جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے حوصلے پہاڑ ہو جاتے تھے۔ وہ بڑی بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ وہ جنگ شروع نہیں کر رہا بلکہ ختم کر رہا ہے، اور وہ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم روشن دنیا کے روشن خیال فرد ہو۔
شاید اس تاریخ خطے کے تاریخ رسم و رواج سے پوری طرح تمہارے ذہن میں نہ آئیں۔ بہرحال اتنا یقین تو تمہیں آ ہی چکا ہوگا کہ یہاں بہت کچھ ایسا ہے جسے ماورائی کہنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ منابع بھی ایک ایسا ہی ماورائی کردار ہے۔ اس کی شیطانی قوت کی مزاحمت میں نے یہاں پہنچتے ہی شروع کر دی تھی۔ میں مسلسل 10 روز تک گپھا کے سامنے روحانی عمل میں مصروف رہا ہوں، مگر کوئی نتیجہ نہیں نکال سکا، الٹا خود ہی ٹوٹ پھوٹ گیا ہوں۔ یہ دیکھو، بوکارلو نے ڈرامائی لہجے میں کہا اور اپنے پیٹ پر سے قمیض اوپر تک اٹھا دی۔ میں لرز کر رہ گیا۔ حیرت انگیز طور پر بوکارلو کے سارے جسم پر زخم نظر آ رہے تھے۔ یہ زخم دیکھنے میں کسی تیز دھار آلے کے نہیں تھے، نہ ہی چوٹ وغیرہ کے تھے۔ ان زخموں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کسی نے بوکارلو کو دہکی ہوئی آہنی سلاخ سے داغ دیا ہو۔ کئی زخموں سے خون بھی رسا ہوا تھا اور اس خون کے سبب بوکارلو کے زیریں لباس پر چھوٹے چھوٹے سرخ داغ تھے۔ یہ کیا ہے محترم بوکارلو؟ یہ سب تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا شاہ۔ بس یہ سمجھو کہ منابع واقعی ہم سب کے لیے شدید ترین خطرے کا روپ دھار چکی ہے۔ بوکارلو کے لہجے میں انتہا درجے کی مایوسی اور نقاہت تھی۔ میں ششدر رہ گیا۔ بوکارلو کی رہائش گاہ سے باہر اب بھی سینکڑوں مرد و زن جمع تھے۔ وہ فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے اور اپنے محبوب پیشوا بوکارلو کو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ شاید ان کے لیے تصور کرنا بھی محال تھا کہ بوکارلو اپنے گھر کے اندر شکست کی چادر اوڑھے زخم جسم کے ساتھ نڈھال بیٹھا ہے۔ واقعی بوکارلو جیسے ہر دل عزیز شخص کے لیے اس قسم کا اینٹی کلائمیکس ناقابل بیان بوجھ تھا۔ خود مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ بوکارلو کی جنگ ختم ہو چکی ہے اور وہ شکست کھا چکا ہے۔ کتنی ہی دیر کمرے میں گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ اس خاموشی میں لوگوں کے ولول انگیز نعروں کی بازگشت سنائی دیتی رہی۔ میں نے بجھے بجھے لہجے میں کہا، اب کیا ہوگا جناب؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں شاہ کے سائیں علی، جسے یہاں صحرائی درویش بھی کہا جاتا ہے، ہمارے اندازوں سے زیادہ اونچا مقام رکھتا ہے۔ لارسی پجاریوں کا عقیدہ ہے کہ سردار بوغات میں ڈورے دیوتا کی روح تھی اور بوغات کی موت کے بعد یہ روح اب محترم صحرائی درویش میں منتقل ہو چکی ہے۔ لیکن ہمارے لیے مایوسی کا مقام ہے کہ سائیں علی مسلسل مستی کی حالت میں ہے اور وہ اس انتہائی سنجیدہ معاملے کو بالکل سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ پتہ نہیں دیوتاؤں کی اس میں کیا حکمت ہے۔ شاید ہماری کوششوں میں کمی رہ گئی ہے اور ہماری کوتاہیوں کی سزا ہمیں ملنے والی ہے۔ کیا آپ منابع کے خلاف مزاحمت اب ترک کر رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ شاید کچھ دن بعد صورتحال بدل جائے۔ اسی دوران میں گھر سے باہر کچھ نوجوان لڑکیاں ہم آہنگ ہو کر ایک گیت گانے لگی۔ یہ گیت میں 2 دن پہلے بھی سن چکا تھا اور اس کا ترجمہ مجھے مومل نے بتایا تھا۔ وہ گیت کا کچھ اس طرح سے تھا: ہمارا محبوب بوکارلو پھر سے ہمارے درمیان ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کی طاقت سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر سکتا ہے۔ وہ جس مردہ چیز پہ ہاتھ رکھے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ وہ جس ذی نفس سے نگاہ پھیرے اس میں روح باقی نہیں رہتی۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کس بات کا خوف ہے؟ اپنے بادشاہ کے ہوتے ہوئے ہمیں کس بادشاہ کا خوف ہے؟ یہ گیت سن کر بوکارلو کی خوبصورت پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں نمودار ہو گئیں۔ میں اس کی دلی کیفیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس مزید بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اور جانے کی اجازت چاہی۔ بوکارلو نے نقاہت سے ہاتھ اٹھا کر مجھے روکا۔ دیکھو، ہمارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں وہ ہمارے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ مجھے اپنی آن بان کی اتنی فکر نہیں، لیکن میں اپنے بارے میں لوگوں کی آسیں امیدیں ٹوٹتے نہیں دیکھ سکتا۔ جناب، میں نے تو بات شروع کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ یہی سمجھیں کہ یہ بات آپ کسی کو نہیں بتا رہے۔ بوکارلو کو اس کے حال پر چھوڑ کر میں باہر نکل آیا اور پھر روشن چہروں والے عقیدت مندوں کے ہجوم سے گزر کر اپنی رہائش گاہ پر واپس آ گیا۔ بوکارلو کی مایوسی نے میرے دل و دماغ کو بھی عجیب سی مایوسی سے بھر دیا تھا۔ رہائش گاہ کے کامن روم میں زری اور کلثوم نوک جھوک میں مصروف تھے۔ زری بڑے غصے سے کہہ رہا تھا، تمہارا دماغ چل گیا ہے، عیش آرام میں رہ رہی ہو، اس لیے باتیں بنانے آ گئی ہیں تم کو۔ اس ایئر کنڈیشن کمرے سے باہر نکل کر دیکھو، بولتی بند ہو جائے گا۔ گلثوم منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنستی چلی جا رہی تھی۔ اس کی ہنسی زری کو مزید تاؤ دلا رہی تھی۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ میں نے زری سے پوچھا۔ زری کے بجائے غزالہ نے جواب دیا، دراصل یہ دونوں ہی تھوڑے سے ہلے ہوئے ہیں۔ گلثوم کو زری نے خود ہی یہ بات کہیں سے بتائی تھی کہ اگر بندے کی جوتی پر جوتی چڑھ جائے تو اسے سفر درپیش آ سکتا ہے۔ گلثوم نے بس زری کی یہ بات پلے سے باندھ دی ہے۔ اب وہ روزانہ بڑی خاموشی کے ساتھ زری کی جوتی پر جوتی چڑھا دیتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ زری کو ایک لمبا سفر درپیش ہو تاکہ ہم سب یہاں سے نکل سکیں۔ زری روزانہ صبح کو اپنی جوتی پر جوتی چڑھی دیکھتا ہے اور سیخ پا ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہو چکا ہے کہ یہ حرکت گلثوم کرتی ہے۔
اسی دوران میں نوک جھونک کے بعد زری روٹا ہوا باہر نکل گیا اور گلسوم اسے منانے کے لیے پیچھے بھاگی۔ اسی دوران بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ آس پاس کوئی ملازم موجود نہیں تھا۔ صفدر خود دیکھنے کے لیے گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آ کر بتایا، مومل ہے، آپ سے ملنا چاہ رہا ہے، میں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ تم مسکرا کیوں رہے ہو صفدر؟ بس ایک مسکرانے والی بات تھی، آپ مومل کو دیکھیں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ غزالہ شائستہ وغیرہ اصرار کرنے لگی کہ صفدر انہیں بھی وہ بات بتائے۔ صفدر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں ڈرائنگ روم میں پہنچا تو فوراً ہی میری نگاہ مومل کی گردن پر پڑی۔ وہاں لپسٹک کا سرخ نشان نظر آیا۔ اب صفدر کی مسکرانے کی وجہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ مومل ایسے معاملوں میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا تھا۔ لڑکیاں اکثر اس پر مہربانی کرنے پر آمادہ ہو جاتی تھیں۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے قریبی بستی کا نام لیا اور بتایا کہ وہ وہاں اپنے پرانے دوست سے ملنے گیا تھا۔ دوست مذکر تھا یا مؤنث؟ مذکر۔ مومل نے سنجیدگی سے کہا، وہ میرا دور کا رشتہ دار بھی ہے۔ جب اس علاقے میں قحط سالی شروع نہیں ہوئی تھی تو ہم اکثر شکار کھیلنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آج کل وہ بیمار ہے، میں نے سوچا اس کی تیمارداری کراؤں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو، یہ بستی اس گپھا سے زیادہ دور نہیں جہاں منابع نے پناہ لے رکھی ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے بھی گواہی دی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے رات کے وقت گپھا کے دہانے کے سامنے آگ روشن ہوتی ہے اور رات گئے تک روشن رہتی ہے۔ ان لوگوں سے مجھے ایک اور بڑی خاص بات معلوم ہوئی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ٹرسٹ کے گارڈز بھی پرسوں رات سے گپھا کے ارد گرد موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ گپھا کے اندر بھی گئے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ منابع کو دیکھ کر آئے ہیں۔ انہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ اب گپھا کے آس پاس رہ کر منابع کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کل دوپہر چند دیہاتی اپنے کٹے ہوئے درختوں کی لکڑی اٹھانے کے لیے گپھا کی جانب گئے تو ٹرسٹ کے محافظوں نے مارا پیٹا اور واپس بھگا دیا۔ کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ ٹرسٹی منابع کو اپنے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ایسا ہو بھی سکتا ہے جناب۔ منابع شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہے، اور ٹرسٹیوں کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ ان کا ایک دوسرے کے قریب آنا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ ویسے بھی منابع جو کچھ کر رہی ہے وہ ٹرسٹیوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ وہ تو یقیناً یہی چاہیں گے کہ منابع کو کوئی گزن نہ پہنچے اور وہ ہمارے خلاف اپنی پراسرار کارروائیاں جاری رکھے۔ ممکن ہے کہ حقیقت تمہاری معلومات سے کچھ مختلف ہو۔ میں ٹھوس ثبوت لے کر آیا ہوں جناب۔ اس نے اپنی آستین اوپر اٹھائی۔ اس کی کہنی کے قریب ایک باریک چھرا لگا تھا۔ زخم سے خون رس رس کر بند ہو گیا تھا۔ چھرا ابھی تک مومل کے جسم میں تھا، لیکن اسے متعلق پرواہ نہیں تھی۔ اس نے رسنے والے خون کو بڑی بے پرواہی کے ساتھ اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کر دیا۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی گردن پر نظر آنے والا سرخ نشان بھی لپسٹک کا نہیں، بلکہ یہ اس کی 2 خون آلود انگلیوں کا نشان ہے جو اس نے بے دہانی میں گردن سے لگائی ہوں گی۔ 2 انگلیوں کا یہ نشان بالکل کسی دوشیزہ کے ہونٹ کا نشان معلوم ہوتا تھا۔ سچ کہتے ہیں، بد سے بدنام برا۔ میں نے مومل سے پوچھا، یہ چھرا کیسے لگا؟ اس نے کہا، اپنے دوست سے ملنے کے بعد میں گپھا کی طرف چلا گیا۔ وہاں واقعی ٹرسٹی گارڈز موجود تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور پکڑنے کی کوشش کی۔ میں بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھ پر فائر کیا لیکن میں بچ گیا۔ بس یہ معمولی سے زخم آیا ہے۔ وہ جسے معمولی سے زخم کہہ رہا تھا یہ کارتوس سے نکلنے والے چھرے کا زخم تھا۔ میں نے مومل کو بتایا کہ اس کے بازو میں سے چھرا نکالنا ضروری ہے۔ میں غزالہ کو آواز دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ مومل نے اپنے زخم کو چٹکی میں لے کر حیرت انگیز بے پرواہی سے یوں دبایا کہ چھرا خود بخود ابھر کر باہر نکل آیا۔ اس عمل کے دوران مومل کے چہرے پر درد کا شائبہ تک دکھائی نہیں دیا۔ زخم میں سے تھوڑا سا خون نکلا جسے مومل نے بڑے عام سے انداز میں اپنے ہونٹ رکھ کر چوس لیا۔ جنگلی بلے کی طرح اس کے ہونٹ سرخ دکھائی دینے لگے۔ میں تعجب سے اس عجوبہ روزگار لارسی کو دیکھ رہا تھا۔ مومل سے مل کر اور اس سے باتیں کرنے کے بعد میری مایوسی میں اضافہ ہی ہوا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے پہلے ہی شبہ ہو رہا تھا کہ ٹرسٹی موجودہ صورتحال سے اور منابع کی کیفیت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ضرور کریں گے۔ کالونی میں پچھلے کئی راتوں سے جو افراتفری مچی ہوئی تھی وہ ٹرسٹیوں کے لیے ہر لحاظ سے سود مند تھی۔ میں نے اس سلسلے میں صفدر اور پروفیسر سے بھی مشورہ کیا، اور ان کا بھی خیال یہی تھا کہ ٹرسٹی موجودہ صورتحال سے خوش ہوں گے۔ 1-2 گھنٹے کے اندر اندر یہ خبر پوری کالونی میں پھیل گئی کہ ٹرسٹیوں کے کچھ لوگ کسی عامل کے ہمراہ غار کے اندر گئے ہیں اور انہیں منابع سے کسی قسم کا غضن نہیں پہنچا۔ اس کے علاوہ دیہاتیوں کے ذریعے یہ بات بھی سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ ٹرسٹی گارڈز نے غار کی حفاظت کی ذمہ داری سنبھال لی ہے اور باغی سائرہ کو ہر طرح کا تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ یہ اطلاعات لارسیوں اور دیگر قبائلیوں میں مایوسی پھیلا رہی تھی۔ تاہم سب سے مایوس کن بلکہ حوصلہ شکن خبر ابھی تک ان تک پہنچی ہی نہیں تھی۔ وہ اس حیرتناک حقیقت سے لا علم تھے کہ ان کا محبوب بوکارلو، جس کی قصیدہ گوئی میں وہ سارا زور بیاں صرف کر رہے تھے، منابع کی بے اما سرکشی سے شکست کھا چکا ہے۔ اس دوران میں رات کے کھانے کا وقت ہو چلا۔
مومل واپس چلا گیا۔ میں کھانے کے کمرے میں آیا۔ وہاں سبھی میرا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کی وسیع میز پر کھانا لگ چکا تھا۔ میں صفدر کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ 2 باوردی بیرے میز کی دونوں جانب چوکس کھڑے تھے۔ میں نے پانی مانگا۔ ایک بیرے نے آگے بڑھ کر پانی پیش کیا۔ میں ذرا چونک گیا۔ ایک درمیانے ہوٹل کے عام سے بیرے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ کھانے میں مشغول شخص کی دائیں جانب سے سرو کی جاتی ہے، لیکن بیرے نے جس طرح میرے سامنے پانی کا گلاس رکھا وہ بڑے بے ڈھنگے پن سے اور بائیں جانب سے آیا تھا۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ یہ چہرہ بھی کچھ اجنبی سا لگا۔ تم آج نئے آئے ہو؟ جی ہاں۔ وہ واضح طور پر گھبرا گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ وہ بیرا نہیں بلکہ بیرے کے روپ میں کوئی اور ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری نگاہ اس کی پتلون کی غیر معمولی طور پر پھولی ہوئی جیب پہ پڑ گئی۔ ایک دم مجھے خطرے کا شدید احساس ہوا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے اس کی پھولی ہوئی جیب پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس نے جواب دینے کے بجائے تڑپ کر پھل کاٹنے والی چھری اٹھائی اور میری گردن پر حملہ کیا۔ میں نے تیزی سے پیچھے ہٹ کر یہ وار بچایا اور پھر اس کی ٹانگوں کے درمیان ہاتھ دے کر اسے اٹھا لیا اور اٹھا کر کھانے کی میز پر پھینک دیا۔ بہت سی کراکری چکنا چور ہو گئی۔ سالن کے ڈونگے الٹ گئے۔ بہرحال میں نے بیرے کی پتلون کی جیب پر اپنی گرفت ختم نہیں کی۔ میں جان چکا تھا کہ اس کی جیب میں کوئی نہایت خطرناک شے موجود ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن وزنی چوکور ڈبہ تھا۔ صفدر نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیرے کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے 2 طوفانی مکے اس کے جبڑوں پر رسید کیا اور اس کی تنفن ختم کر دی۔ صفدر نے اس سے چھری چھین لی۔ میں نے اس کی جیب میں ہاتھ گھسڑ کر ڈبہ باہر نکال لیا۔ بدترین خدشے درست ثابت ہو گئے۔ یہ ایک چھوٹا لیکن نہایت طاقتور ٹائم بم تھا۔ گھڑی کے ڈائل میں سے ٹک ٹک کی خوفناک صدا بلند ہو رہی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ بم بلاسٹ ہونے میں بس 3-4 منٹ ہی باقی ہیں۔ میں نے ٹائم بم کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ مجھے وہ 2 مختلف رنگوں کے تار نظر آ گئے جو ٹائم ڈیوائس سے ڈیٹونیٹر کی طرف جا رہے تھے۔ میں اس میکینزم کو کافی حد تک سمجھتا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، کوئی مجھے ایک پیچکس دو۔ غزالہ الماری کے قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ لپک کر دراز کی طرف بڑھی۔ اسکرو ڈرائیور نکالنے کے لیے اس نے دراز کھولی۔ ایک دم اس کی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا اور لرز گیا۔ یہ بھی ایک ٹائم بم تھا، بالکل اسی طرز کا جیسا میرے ہاتھ میں تھا۔ اس ٹائم بم کی سوئی 0 کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ سب سکتے کسی حالت میں کھڑے تھے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے دونوں بم باتھ روم میں پھینک دیے اور لکڑی کا مضبوط دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ عین ممکن تھا کہ ہماری رہائش گاہ میں مزید بم بھی موجود ہوں۔ بھاگو! میں نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہم بیرونی دروازے کی طرف دوڑے۔ میری ٹانگ میں سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی ہم دروازے سے دور ہی تھے کہ ہمارے سامنے اور دائیں طرف سے یکے بعد دیگرے کئی دھماکے ہوئے۔ میں نے بالکنی کا ایک حصہ زمیں بوس ہوتے دیکھا۔ میرے عین سامنے ایک ستون کے پرخچے اڑے اور اس کے کئی ٹکڑے میرے سینے اور ٹانگوں پر لگے۔ یوں لگتا تھا کہ عمارت کی نچلی منزل میں کئی جگہ چھوٹے سائز کے ٹائم بم نصب کیے گئے ہیں۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ یہ سب کچھ عسقی کو چھڑانے کے لیے کیا گیا ہے۔ دھماکہ ہوتے ہی عمارت میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ ہر طرف چیخو پکار مچی ہوئی تھی۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے عمارت کی بالائی منزل سے سائلنسر لگے پسٹل کے فائر سنائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے محسوس ہوا کہ ٹائم بموں کے پھٹنے سے جو دھواں پھیلا ہے اس میں خاص قسم کے کیمیائی اثرات موجود ہیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں نے اس دھویں میں چند سانس بھی اور لیے تو میرے حواس معطل ہو جائیں گے۔ میں نے اپنی سانس روک لی اور ایک بار پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کا ایک حصہ گر چکا تھا۔ میں ایک تکونی خلا پھلانگ کر باہر آ گیا۔ اپنے عین سامنے پورچ میں مجھے 2 تازہ لاشیں نظر آئیں۔ ان لاشوں کا تعلق ان لارسی جانبازوں سے تھا جو دن رات جاگ کر عسقی کی نگرانی کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے۔ میری ٹانگ میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے لگا شاید میں 1-2 قدم اور نہیں چل سکوں گا۔ میں وہیں ایک گھٹنا زمین پر ٹیک کر بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت کوریڈور کی طرف 2 اور دھماکے ہوئے۔ شیشے کی بہت سی کرچیاں بارش کی طرح میرے چاروں طرف گری۔ گھر کے کچن کی طرف آگ بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے 2 ملازمین کو دوڑ کر گیٹ سے باہر نکلتے دیکھا۔ ان میں سے ایک کے کپڑے لہو لہان تھے۔ یہی وقت تھا جب دھوئیں کے مرغولوں کے اندر سے مجھے ٹرسٹ کے 2 گارڈز نظر آئے۔ ان کے سروں پر ہیلمٹ تھے اور انہوں نے بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی تھیں۔ دونوں جدید ترین رائفلوں سے مسلح تھے۔ ایک تیسرا فرد بھی گارڈز کے ساتھ تھا۔ یہ عسقی تھا۔ اس کا ہاتھ ایک گارڈ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ تینوں ایک گاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ یہ گاڑی دیکھنے میں بختربند جیسی تھی۔ ایسی گاڑیاں ٹرسٹ میں دیکھ چکا تھا۔ عسقی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ اس دور دراز خطے میں ہماری سلامتی کی واحد ضمانت تھا۔ ٹرسٹ والے اس ضمانت کو چھیننے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے اور آج وہ اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک مردہ لارسی کی رائفل اٹھا لی۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، میں نے چیخ کر کہا۔ عسقی اور دونوں گارڈز نے گھوم کر میری جانب دیکھا۔ تاریکی اور دھوئیں کے سبب انہیں کچھ نظر نہیں آیا۔ میری پوزیشن کا تعین کیے بغیر ایک گارڈ نے میری جانب فائرنگ کی۔ میں ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ رائفل میں نے شکستہ دیوار پر رکھ کر عسقی کا نشانہ لے لیا۔ 2 برسٹ مارنے کے بعد گارڈز عسقی کو لے کر پھر بختربند گاڑی کی طرف دوڑے۔
عسقی میرے نشانے پر تھا، میری انگلی ٹریگر پر تھی اور میں 1 سیکنڈ میں پگھلا ہوا سیسا اس کے جسم میں اتار سکتا تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو صرف 2 سیکنڈ بعد عسقی گاڑی کے اندر ہوتا، میری پہنچ سے بہت دور نکل گیا ہوتا۔ یہ فیصلے کا لمحہ تھا، اور یہ ایک لمحہ صدیوں پہ بھاری تھا۔ اس ایک لمحے میں میں آگ کے 7 سمندروں کے اندر سے گزر گیا۔ میری انگلی ٹریگر پر حرکت کرنے سے انکاری تھی۔ یہ انگلی ایک باغی فوجی کی حیثیت اختیار کر گئی تھی جو جنگ کے عین درمیان اپنے کمانڈر کا حکم ماننے سے انکار کر دیتا ہے، اور وہ لمحہ گزر گیا۔ عسقی چھلانگ لگا کر گاڑی کے ادھکھلے دروازے میں روپوش ہو گیا۔ میں نے ایک گارڈ کو نشانہ بنایا۔ وہ پشت کے بل ایک اسٹریٹ لائٹ کے کھمبے کے پاس گرا اور تڑپنے لگا۔ بختر بند گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ حرکت میں آئی اور دھوئیں کے مرغولوں میں روپوش ہو گئی۔ میں نے بھاگ کر ایک قریبی گاڑی کی طرف جانا چاہا۔ ان لمحوں میں مجھے اپنی زخمی ٹانگ کو بالکل فراموش کر دینا پڑا۔ میرا بھاگ کر گاڑی کی طرف بڑھنا ایک ایسا عمل تھا جیسے کوئی شخص نیند کی حالت میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھ سے سر کھجانے کی کوشش کرے۔ میں نے صرف 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ کولے سے لے کر گھٹنے تک شدید ٹیسیں اٹھی اور میں نہ چاہنے کے باوجود سڑک پر بیٹھ گیا۔ عسقی کا ہماری تحویل سے نکل جانا ہمارے لیے ایک زبردست دھچکا تھا۔ در حقیقت ٹرسٹ کے اسپیشل کمانڈوز نے عسقی کو ایک زبردست منصوبے کے تحت چھڑوا لیا تھا۔ اس منصوبے پر وہ لوگ کئی دنوں سے مسلسل کام کر رہے تھے۔ کنگ بیماری کے باوجود بنفس نفیس اس مشن کی نگرانی کر رہا تھا۔ کالونی کے اندر سے بھی 2 افراد اس منصوبے کا حصہ تھے۔ میں چونکہ کئی روز تک کالونی سے باہر گورو نامی صحرائی بستی میں رہا تھا، صفدر بھی پوری طرح صحت مند نہیں تھا، لہٰذا ان منصوبہ سازوں کو آگے بڑھنے کا پورا موقع مل گیا۔ ہماری رہائش گاہ میں کام کرنے والے 2 ملازم ٹرسٹیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ پروگرام کے مطابق ٹائم بموں کے ذریعے دھماکے عین اس وقت ہوئے تھے جب ہم سب ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتے۔ ایسی صورت میں شاید ہی ہم میں سے کوئی زندہ بچتا۔ 2 نہایت طاقتور بم ڈائننگ ٹیبل کے نیچے بھی چپکائے گئے تھے۔ ان 2 بموں کو بلاسٹ ہونے سے بھاری بھرکم ڈائننگ ٹیبل کرسیوں سمیت تنکا تنکا ہو کر ہوا میں بکھر گئی تھی۔ ہماری رہائش گاہ کے کئی حصے بری طرح تباہ ہو گئے تھے اور کچن کی سمت 2-3 کمرے آگ لگنے سے کوئلہ بن گئے تھے۔ خوش قسمتی کی بات تھی کہ ان دھماکوں میں کوئی شدید جانی نقصان نہیں ہوا تھا، صرف ایک ملازم کا بازو ضائع ہوا تھا۔ باقی افراد میں سے 3-4 کو چھوٹے بڑے زخم آئے تھے۔ شائستہ کے بال جل گئے تھے اور ایک ہاتھ کی انگلیاں زخمی ہوئی تھیں۔ اسی طرح زری اور گلثوم کو بھی چوٹیں آئی تھیں۔ سلامتی کا کوئی نہ کوئی بہانہ بننا ہی ہوتا ہے۔ اگر مجھے ویٹر کے انداز پہ شبہ نہ ہوتا اور ویٹر سے دھینگا مشتی کے نتیجے میں ہم سب ڈائننگ ٹیبل سے ہٹ نہ جاتے تو نتیجہ یقیناً بہت خوفناک نکلنا تھا۔ رہائش گاہ کی بالائی منزل پر حالانکہ کوئی دھماکہ نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا تھا۔ عسقی کی حفاظت و نگرانی پر مامور 6 کے 6 افراد قتل ہو گئے تھے۔ ان میں سے 2 افراد لڑائی کے دوران میں بالکنی سے نیچے بھی گرے تھے۔ انہی 2 ہلاک شدگان میں سے ایک کی رائفل اٹھا کر میں نے عسقی کو نشانہ بنانے کا ناکام ارادہ کیا تھا۔ ہلاک ہونے والے تمام لارسی نوجوان اور جانباز تھے۔ ان کی موت نے ہم سب کے دلوں پر بہت گہرا اثر کیا۔ ان 6 جانبازوں کے بدلے میں صرف ایک ٹرسٹی ہلاک ہوا تھا۔ گولی اس کی بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کے درمیان میں سے اس کی گردن پر لگی تھی اور سر کے پچھلے حصے سے نکل گئی تھی۔ اس واقعے کی خبر دیکھتے ہی دیکھتے کالونی میں اور کالونی سے باہر پھیل گئی۔ سراسیم کی تو پہلے ہی تاری تھی، اب اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ خاص طور سے میں اور میرے ساتھی بے حد فکر مند اور افسردہ تھے۔ ہم جانتے تھے کہ عسقی کا ہمارے ہاتھ سے نکل جانا کتنا خوفناک واقعہ ہے اور اس کے نتائج ہم سب کے لیے کتنے بھیانک نکل سکتے ہیں۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی سینکڑوں ہزاروں قبائلی جوق در جوق کالونی کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ وہ سب جوشیلے نعرے لگا رہے تھے۔ ان نعروں کے ذریعے وہ اپنے محبوب قائد گوکارڈو سے درخواست کر رہے تھے کہ وہ اپنی روحانی طاقت کو حرکت میں لائے اور اپنے لوگوں کو ان مشکلات سے نجات دلائے جو انہیں چاروں طرف سے گھیر رہی ہیں۔ یہ سیدھے سادے لوگ گوکارڈو پر اندھا یقین رکھتے تھے اور نہیں جانتے تھے کہ ان کا محبوب اپنی تمام تر طاقت اور صلاحیت کے باوجود منابع کی منہ زور شیطانی قوت کے سامنے بے بس رہا ہے اور اپنے لبادے میں اپنے زخم جسم کو چھپائے بیٹھا ہے۔ حقیقی بات تھی کہ ایک طرف مجھے بوکارڈو پر ترس آ رہا تھا اور دوسری طرف ان لوگوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہو رہے تھے جو بوکارڈو سے بے شمار امیدیں لگائے بیٹھے تھے۔ صفدر نے گمبھیر لہجے میں کہا، شاہ جہاں صاحب، وقت بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، جو کچھ کرنا ہے جلد کرنا ہوگا۔ پروفیسر نے کہا، دیکھا جائے تو ہمارے سامنے بس 2 راستے ہیں، مقامی لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر ہم یہاں سے نکل جائیں اور ٹرسٹیوں کی زد سے بچنے کی کوشش کریں، یا پھر مقامی لوگوں کے درمیان موجود رہیں اور جو کچھ اچھا یا برا ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو۔ اچھے کی توقع رکھنا تو فضول ہے۔ شائستہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر جھیلزار اور مگاسا کی تباہی کے مناظر گھوم گئے۔ مجھے لگا کہ کالونی میں اور کالونی کے ارد گرد موجود سینکڑوں ہزاروں قبائلیوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا اس کے ذمہ دار صرف اور صرف ہم ہیں۔ ہماری وجہ سے ان کے اندر سر اٹھانے کا حوصلہ پیدا ہوا، ان کے اندر مزاحمت جمع ہوئی اور انہوں نے آزاد زندگی کے خواب زیادہ شدت سے دیکھنے شروع کیے۔ اب اپنے اسی حوصلے اور جذبہ مزاحمت کی وجہ سے وہ ٹرسٹ کے بدترین سلوک کے مستحق ٹھہرنے والے تھے۔ کوئی لمحہ جاتا تھا کہ ان پر ٹرسٹ کا قہر آسمانی بجلی کی طرح گرنے والا تھا۔ ایک بار میرے ذہن میں یہ خیال آیا
کہ میں نے اسقی کو کیوں چھوڑ دیا، میں کیوں اس کو زندہ یا مردہ حالت میں روک نہیں سکا، میں جو خود کو بہت سخت دل سمجھتا تھا ان لمحوں میں اتنا کمزور کیوں پڑ گیا؟ کیا میرے اندر ابھی تک اس شاہجہاں کی رمق موجود تھی جو جل کوٹ کی حسین فضاؤں میں غزالہ کے ساتھ آموں کے باغوں میں چوکڑیاں بھرتا پھرتا تھا، جسے پھولوں، تتلیوں اور چاندنی راتوں سے پیار تھا؟ شاید اس شاہجہاں کی رمق میرے اندر زندہ تھی، ورنہ میں اپنے نشانے پر آئے ہوئے شیطان زادے کو کیوں چھوڑ دیتا جو ہم سب کی سلامتی کو اپنے ساتھ لے کر بختر بند گاڑی میں بند ہو گیا تھا۔ اب رات کے 2 بج چکے تھے۔ کالونی میں اور کالونی سے باہر حد نگاہ تک پھیلی ہوئی خیمہ بستیوں میں افراتفری کا سما تھا۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نہ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے زری کو ساتھ لیا اور اس کے کندھے کے سہارے چلتا ہوا سائیں کے حجرے میں پہنچ گیا۔ سائیں علی کو دیکھ کر مجھے وہ کہاوت یاد آ گئی کہ جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا۔ آدھی رات کو سائیں علی پانی کے ٹھنڈے ٹب میں گردن تک ڈوب کر بیٹھا تھا۔ اس نے ہزاروں ڈالر اور پاؤنڈوں کے ہار اتار کر سامنے کھوٹی پر لٹکائے ہوئے تھے۔ اس کھوٹی پر اس کی بے شمار گھنٹیاں اور مالائیں بھی جھول رہی تھیں۔ سروج نے اپنی آستینیں اڑسی ہوئی تھی اور سائیں کے سر سے جوئیں نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما رہی تھی۔ سائیں بڑی سنجیدگی سے جوں کو پکڑتا اور اسے پانی میں غوطے دیتا۔ اس نے میرے سامنے ایک جوں کو چند غوطے دیے اور پھر اس سے مخاطب ہو کر بولا، اب چیخے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب تو پوری سزا ملے گی، چلو تم بھی ادھر بیٹھو اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس نے نظر نہ آنے والی جوں کو بڑی احتیاط سے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سائیں علی؟ میں نے پوچھا۔ اپنا علاج ہو رہا ہے۔ میں بھی حیران تھا کہ روز کانجی میں چھوٹی مکھی کا شہد ملا کر پیتا ہوں، پھر گرمی خشکی کیوں نہیں جاتی۔ کل ایک مسلمان جن ابو الحسن سے ملاقات ہوئی، وہ کوقاف کے فوارہ چوک میں حکمت کی دکان بھی کرتا ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ میرے سر میں جوئیں ہیں۔ میں نے جلے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے ابو الحسن سے اپنی گرمی خشکی کا علاج تو پوچھ لیا، اب اس دردناک موت کا بھی علاج پوچھو جو ہم سب کا مقدر بننے والی ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو شفیع محمد؟ ٹرسٹ والے اسقی کو چھڑا کر لے گئے ہیں، اب وہ بہت جلد تمہاری اس کالونی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ایسا قتل عام کریں گے وہ کہ دیکھنے والے بھول نہیں سکیں گے۔ دل دھڑکا گھوڑے کا، دل دھڑکا۔ اس نے پانی کے اندر بیٹھے ہوئے ناچنے کی کوشش کی اور بہت سا پانی ٹب سے باہر گرا دیا۔ سائیں ہوش کے ناخن لو، یہ مسخریوں کا وقت نہیں ہے۔ سائیں کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، وہ اسی حالت مستی میں رہا، پھر مجھے گھورتے ہوئے بولا، جاؤ اپنا کام کرو، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب کو آرام ملے گا۔ ہاں، تمہارے کہنے پہ اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو مغاسہ میں آرام مل چکا ہے، بہت سے لوگ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ تم ہر بات کا مطلب الٹ لیتے ہو شفیع محمد۔ مغاسہ میں بھی بس چند وہی لوگ مرے جن کے سانس پورے ہو چکے تھے، باقی سب کو میرے جنات کی ایلیٹ فورس نے بچا لیا تھا۔ تم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اگر وہ ایلیٹ فورس موقع پر نہ پہنچتی تو مغاسہ میں کتنا نقصان ہوتا۔ بس اسی طرح بیٹھے تم بک بک کرتے رہنا، میں نے چٹخ کر کہا اور لنگڑاتا ہوا باہر نکل آیا۔ میرے ذہن میں بگولے سے اٹھ رہے تھے، میں فضا میں بارود اور خون کی بو محسوس کر رہا تھا۔ میں چلتا جا رہا تھا، زری گل میرے ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہو استاد صاحب؟ زری نے مجھے ٹوکا۔ میں رک گیا اور اس وقت مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ میں یہاں تک زری کے سہارے کے بغیر آیا ہوں۔ میرا رخ کالونی کے اس حصے کی طرف تھا جو آگے جا کر خیمہ بستیوں کے وسیع سلسلے سے مل جاتا تھا۔ زری نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں۔ یہی سوال میں نے اپنے آپ سے پوچھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ذہن نے بلا توقف جواب دیا، میں منابع کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس خطرے سے ٹکرانا چاہتا ہوں جو لارسیوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے اور ٹرسٹیوں کے ہاتھ مضبوط کر رہا ہے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ اگر اس موقع پر ہم نے کسی طرح منابع کے خلاف کامیابی حاصل کر لی تو ہزاروں قبائلیوں کے دم توڑتے ہوئے حوصلے پھر سے زندہ ہو جائیں گے۔ خوف و دہشت کی وہ فضا ذہنوں سے چھٹ جائے گی جو ہر لمحے گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی جا رہی ہے۔ پچھلے 5-6 دنوں کے اندر ایک بہت بڑا ہجوم کالونی کے ارد گرد خیمہ زن ہو چکا تھا۔ یہ مختلف جگہوں اور بستیوں کے لوگ تھے، ان میں کثیر تعداد لارسیوں کی تھی، تاہم اس کے علاوہ بھی مختلف قبائل اور نسلوں کے لوگ اس ہجوم میں شامل تھے۔ یہ فاقہ زدہ مفلوک الحال لوگ دور دراز علاقوں سے گرتے پڑتے یہاں پہنچے تھے۔ انہیں یہاں تک لانے والی واحد چیز سائیں علی کی کشش تھی۔ اس تھوڑے ہی عرصے میں سائیں ان لوگوں کے لیے ایک افسانوی کردار بن گیا تھا۔ وہ اسے آزادی، خوشحالی اور نجات کی علامت سمجھنے لگے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے جو سائیں کو دور سے دیکھ لینا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور بہت سے ایسے بھی تھے جو اس سعادت کے لیے ہفتوں سے بستی کے نوا میں خیمہ زن تھے۔ آج شام میں نے ایک بلند جگہ سے دیکھا تو حد نگاہ تک خیمے ہی خیمے اور لوگ ہی لوگ نظر آئے۔ انسانوں کا یہ سیلاب ایک زبردست طاقت کا روپ دھار سکتا تھا، شرط صرف یہ تھی کہ ان کے حوصلوں کو مسمار نہ ہونے دیا جائے۔ میں نے فوری طور پر ایک جیپ حاصل کی اور ایک ٹارچ منگوائی، زری کو ساتھ لیا اور گورو نامی اس صحرائی بستی کی طرف چل دیا جہاں زخمی ہونے کے بعد میں نے چند دن گزارے تھے۔ منابع کی پناہ گاہ وہاں سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھی۔
بڑا خوابناک سا منظر تھا۔ میں نے جیپ ٹیلوں کے دامن میں ہی رہنے دی۔ میں اور زریگل اس غار کے دہانے کے قریب پہنچ گئے تھے جہاں آخری اطلاعات کے مطابق منابع موجود تھی۔ دہانے سے ہمارا فاصلہ قریباً نصف فرلانگ تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ یہاں ہماری مدبھیڑ ٹرسٹ کے ان گارڈ سے ہو سکتی جنہوں نے مومل کے بقول غار کے گرد گھیرا ڈال رکھا تھا۔ ہم نے بہت محتاط انداز اختیار کیا۔ گہری تاریکی میں اور خضر و جھاڑیاں ہمیں تحفظ فراہم کر رہی تھیں۔ ایک دو جگہ ہمیں باتوں کی مدھم آواز بھی سنائی تھی۔ یہ آواز مومل کے اس بیان کی تصدیق کرتی تھی کہ غار یا گفا کے ارد گرد ٹرسٹ کے گارڈز نے حصار قائم کر رکھا ہے۔ خوش قسمتی سے ہم کسی کی نظر میں آئے بغیر حصار کو کراس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ شاید ٹرسٹ کے گارڈز کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ اس تاریک رات کے اس پہر ایسی خوفناک جگہ پر کوئی تنہا آنے کی کوشش کرے گا۔ اس بے فکری کی وجہ سے وہ قدرے ریلیکس ہو گئے تھے۔ میں زری کے کندھے کا معمولی سہارا لے کر چل رہا تھا۔ جلد ہی ہم دونوں قاتل غار کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ابھی تک زری نے کچھ پوچھا نہ ہی میں نے بتایا۔ مجھے معلوم تھا کہ زری اندر سے ڈرا ہوا ہے، لیکن کمال ہمت سے کام لیتے ہوئے اس نے ابھی تک مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے چلا آ رہا تھا میرے ساتھ۔ ہم غار کے دہانے پر پہنچے تو چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ ارد گرد کا ماحول پراسرار ہو گیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اب تک 14 پجاری بڑی بے دردی سے قتل ہو چکے تھے۔ میری کیفیت جنونی سی ہو رہی تھی۔ میں نے رائفل زری کے ہاتھ سے لے لی۔ استاد صاحب، اب کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ میں غار کے اندر جاؤں گا۔ زری نے پریشان نظروں سے میری طرف دیکھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں نے اندازہ لگایا کہ پسینہ زری کے چہرے پر دھاروں کی صورت میں بہہ رہا ہے۔ ایک عجیب سی سنجیدگی طاری تھی اس اوٹ پٹانگ شخص پر۔ اس نے رائفل کی نال تھام لی۔ نہیں استاد صاحب، وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولا، آپ نے کبھی ہمارا بات نہیں مانا اور خطرے کی جگہ پر ہم کو پیچھے رکھ کر خود آگے گیا، یا پھر صفدر صاحب کو آگے جانے دیا۔ آج ہم آگے جائے گا۔ کیا ہمارا اتنا سا بھی حق نہیں ہے آپ پر؟ اس نے زور لگا کر رائفل مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ نہیں زری گل، جب تمہاری ضرورت ہوگی تو تم بھی آگے جاؤ گے، لیکن اس وقت وہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ ہمارا کسی جگہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ اگر ہمارا کوئی کام نہیں تو آپ ہم کو ساتھ ساتھ لیے کیوں پھرتا ہے؟ ہم کو رہنے دیا ہوتا نا وہیں اپنے وطن میں۔ وہ جذباتی لہجے میں بولا۔ اس کا جذبہ اس لحاظ سے اور بھی حیران کن تھا کہ پراسرار صورتحال اسے بے حد خوفزدہ کر دیا کرتی تھی، مگر آج میری محبت میں وہ اس پراسراریت کو بھی فراموش کر چکا تھا۔ میری بات ٹھنڈے دماغ سے سنو زری گل، میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، لیکن کچھ نہیں۔ آپ کا ٹانگ زخمی ہے، آپ ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتا۔ ہم آپ کو ایسا خطرناک کام نہیں کرنے دے گا۔ میں نے زری کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا۔ وہ خود سر ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے۔ مجبوراً میں نے زری گل کو اپنے ساتھ اندر لے جانے پر آمادگی ظاہر کی۔ تمام خطرات اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میں دہانے کے اندر داخل ہو گیا۔ اکلوتی ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی۔ رائفل میں نے داہنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی۔ زری ریوالور بدست میرے پیچھے آ رہا تھا۔ ہمارے قدموں کی چاپ اس تاریک غار میں دور تک گونج رہی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ کشادہ اور طویل غار ہے۔ میں غار کی ناہموار زمین پر پاؤں جما کر چل رہا تھا۔ میری ٹانگ میں لنگڑاہٹ تھی، مگر ان لمحات میں لنگڑاہٹ اور درد مجھے کوئی دور دراز کی چیز معلوم ہوتے تھے۔ ارد گرد کے تمام حالات ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ بس ایک ہی بات یاد تھی کہ مجھے منابع تک پہنچنا ہے۔ جو کچھ میں کر رہا تھا یہ عقل و منطق کے پیمانے پر پرکھا جانے والا عمل نہیں تھا، بلکہ پرکھا جا ہی نہیں سکتا تھا۔ اس غار کی تاریکی میں جو دشمن موجود تھا اس کا ہتھیار اس کی جسمانی طاقت یا مہارت نہیں تھی، وہ تو ایک ماورائے قوت سے لیس تھا۔ اس کی زہرناکی سے پہلے 15 عدد پجاریوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی اور لارسیوں کا قابل فخر روحانی پیشوا اس کے ہاتھوں زخم ہو چکا تھا۔ میں ایک 7mm رائفل لے کر اس غیر مرئی دشمن کی ناقابل فہم طاقت سے پنجہ لڑانے اس کے مسکن میں گھس گیا تھا۔ بے شک یہ سب کچھ دلیل اور عقل کے پیمانے پر پرکھا جانے کا والا عمل نہیں تھا۔ یہ تو ایک موزور وجدانی کیفیت تھی جو اکثر شدید ترین مایوسی اور غیر معمولی خطرات کے وقت مجھ پر طاری ہوتی تھی۔ اس کیفیت کی سب سے پہلی مثال میری زندگی کا وہ جانکاہ موقع تھا جب ظالم شیخ راشد بن ارشد نے میری لاڈلی بہن شفتہ کو اغوا کیا تھا اور میں انصاف کی بھیک مانگنے کے لیے بھیک منگوں کی طرح در در پر روتا بلکتا رہا تھا۔ پھر مجھ سے وہ کچھ ہو گیا تھا جس کی کسی نے توقع نہیں کی تھی۔ میں نے کئی لاشیں گرائیں اور اپنی بہن کو کندھے پر لاد کر بے سمت نکل گیا تھا۔ میں اور زری پاؤں جما کر آگے بڑھتے رہے۔ غار کے اندر سے ایک نامانوس بو آ رہی تھی، جیسے بہت دنوں کے بھیگے ہوئے باسی کپڑوں کی گٹھری کسی بند کمرے میں کھول دی گئی ہو۔ مچھر بھی بہت چہرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک دو جگہ نیم پتھریلی دیواروں پر دھوئیں کے نشانات نظر آئے، جیسے کسی نے دیوار کے ساتھ آگ جلائی ہو۔ کوئی ہے؟ میں نے چلا کر کہا۔ میری آواز کی بازگشت دیر تک غار میں گونجی۔ رائفل پر میری گرفت مضبوط ہو گئی۔ کچھ آگے جا کر ہم بری طرح چونکے۔ سرنگ نما غار کے ایک خم پر ہلکی سی روشنی نظر آئی۔
ہم اس روشنی تک پہنچے تو ایک پتھر پر ایک چراغ روشن دیکھا۔ ناریل کے آدھے خول میں چربی کا تیل بھر کر جلایا گیا تھا۔ جلتی چربی کی صاف بو پہچانی جا رہی تھی۔ اس تنہا چراغ کے ارد گرد کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ہم رکے بغیر آگے بڑھتے رہے۔ 15-20 گز آگے جا کر ایسا ہی ایک اور چراغ نظر آیا۔ یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ ایک سنسناتی ہوئی خاموشی میں بس شعلے کی ہلکی سی پھڑپڑاہٹ سنائی دیتی تھی اور اعصاب کو چکنا چور کرتی تھی۔ اس سے پہلے جب میں سردار رافع اور پجاریوں کے ساتھ غار کے دہانے پر آیا تھا تو ہم سب میں آنکھوں پر کالی پٹیاں باندھ رکھی تھیں اور کان بھی بند کر رکھے تھے۔ آج کوئی ایسی احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار نہیں کی تھی، اس کے باوجود اعصاب کی وہ کیفیت نہیں تھی جو تب تھی۔ میرے اندر کے خوف اور فکر کو بھی اندر میرے موز اور وجدان نے مسخر کر لیا تھا۔ میں رکے بغیر چلا جا رہا تھا۔ میرے عقب میں زری یوں رہا تھا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو، وہ بس میرے جسم کا حصہ ہو۔ اور پھر وہ مدھم آواز میرے کانوں میں پڑنے لگی جو اس سے پہلے بھی میں نے کئی بار سنی تھی۔ یہ بوجھل سانسوں کی آواز تھی۔ میرے اعصاب تن گئے اور رائفل پر گرفت مضبوط ہو گئی۔ جوں جوں ہم قریب ہوتے گئے سانسوں کی آواز واضح ہوتی گئی۔ پھر وہی بے الفاظ سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ ان سرگوشیوں کا کوئی مقصد نہیں تھا، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اور کیسے وہ مکمل طور پر میری سمجھ میں آ رہی تھی۔ کوئی عورت جادوئی لہجے میں کہہ رہی تھی، میرے پاس آؤ۔